نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمنون كرجل واحد ان اشتكى عینه اشتكى كله ان اشتكى راسه اشتكى كله او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارے کے سارے مومنین، سارے مسلمان جو ہے ایک جسم کی مانند، اگر کسی کے آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کے سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، اور اسی طرح فرمایا اگر کسی کے سر کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کے سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں تمام مسلمانوں کو ایک جسم کی مانند قرار دیا، یعنی اگر کسی انسان کے جسم کے کسی حصہ میں تکلیف ہو، مثال کے طور پر دانت میں تکلیف ہو، آنکھ میں تکلیف ہو، حتیٰ کہ پاؤں کے ناخن میں اگر تکلیف ہو جائے تو اس کی وجہ سے سارا جسم تڑپ اٹھتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ سر کہتا ہے کہ نہیں تکلیف تو پاؤں کے اندر ہے تو مجھے اس سے کچھ نہیں ہے، اور اسی طرح اگر جو ہے ٹانگ میں تکلیف ہو تو باقی جسم ایسا نہیں ہے کہ وہ سکون میں رہتا ہے، بلکہ کسی حصے بھی اگر تکلیف ہو جائے تو سارا کا سارا جسم جو ہے وہ تڑپ اٹھتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سارے کے سارے مسلمان، سارے مومنین ایسے ایک جسم کی مانند ہے۔ اگر کسی انسان کو تکلیف ہو، حتیٰ کہ مغرب میں رہنے والے اگر انسان کو تکلیف ہو اور پریشانی ہو، تو اگر مشرق میں رہنے والے کو اگر اس کی تکلیف اور پریشانی کا پتہ چل جائے تو وہ بھی ویسے ہی تڑپ اٹھے جس طرح مغرب میں رہنے والا جو ہے وہ تڑپ رہا ہے۔ تو آج دیکھنے ہمارا کیا آب چکا ہے، ہمارے فلسطینی بھائی کیسے ان کو مارا جا رہا ہے، کیسے ان کو شہید کیا جا رہا ہے، کیسے بچوں کو جو ہے شہید کیا جا رہا ہے، کیسے ان کی عورتوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ وہ ہمارے کلمہ گو مسلمان بھائی ہیں، اور اسی طرح ہمارے کلمہ پڑھنے والے، ہمارے نبی کے ماننے والے یعنی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، کیا ان کی تکلیف ہماری تکلیف بنی ہے کہ نہیں بنی؟ وہ جن تکالیف سے گزر رہے ہیں کبھی ہم نے ان کے بارے میں سوچا ہے؟ کبھی ان کے لیے دعائیں کی ہیں؟ کبھی ہم ان کے لیے تڑپے ہیں؟ آپ سوچئے، میں اپنے آپ کو اور اس طرح آپ بھی اپنے آپ کو ان لوگوں کی جگہ پر رکھ کر دیکھیے جن کے بچے جو ہے یتیم ہو گئے، جن کے والدین دنیا سے چلے گئے، جن کی اور بچوں کے سامنے جن کے والدین کو شہید کر دیا گیا، اور جن کے والدین کے سامنے ان کے بچوں کو شہید کر دیا گیا، ان کا کیا عالم ہوگا اگر کل کو ہمارے ساتھ یا آج ہمارے ساتھ ایسا معاملہ بن جائے تو ہمیں کتنی تکلیف ہوگی، کتنی پریشانی ہوگی۔ تو ایسے ہی وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اور اسی طرح ہمارے کلمہ گو بھائی ہیں، تو ان کی تکلیف ہماری تکلیف ہونی چاہیے۔ یعنی صاحب اقتدار لوگ ان کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں جی، ان کا کیا حال ہو رہا ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے جتنا ہو سکے ان کے لیے دعائیں بھی کریں، ان کی مالی امداد بھی کریں، اور اسی طرح راتوں کو اٹھ کر ان کے لیے روئیں بھی صحیح اور تڑپیں بھی صحیح، ان کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھیں، ان کے بڑوں کو اپنا تایا اور چاچا سمجھیں، ان کے بڑوں کو جو ہے اسی طرح ان کی عورتوں کو اپنی مائیں اور بہنیں سمجھ کر، اگر ہماری مائیں اور بہنوں کو بے گھر کر دیا جاتا تو ہم کتنے تکلیف میں مبتلا ہوتے، کتنی پریشانی میں مبتلا ہوتے۔ اسی طرح آج بھی ہمارے اندر وہی پریشانی اور تکلیف ہونی چاہیے۔ تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے دعا بھی کر سکتے ہیں، ان کی مالی تعاون بھی کر سکتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے پرامن طریقے سے ہمارے ملک کے اندر مظاہرے بھی کر سکتے ہیں کفار کو دکھانے کے لیے کہ جی، اور اسی طرح کفار جو ہے یعنی اور ہمارے صاحب اقتدار لوگوں کو چاہیے وہ اس کا عملی اقدام کریں، اور کفار سے جو ہے کوئی لڑائی کا، اسی طرح کفار سے مقابلے کا، اور اسی طرح کفار کو آنکھیں دکھانے کی کوئی تیاری کریں، ورنہ یہ لوگ اسی طرح جو ہے غیر لوگ ہم پر ایسے ہی مسلط ہوتے رہیں گے اور ہمیں جو ہے کچلتے جاتے رہیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان کے درد کو اپنا درد سمجھے، ان کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھے، ان کے غموں کو اپنا غم بنائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم فلسطینی بھائیوں کی مدد کرنے کی، فلسطینی بھائیوں کے بعد
ان کے لیے دعائیں کرنے کی، ان کے غم میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔